فتنہ ہوس قسط نمبر 1۔ موت برحق ہے اور کائنات کی سب سے زیادہ تلخ حقیقت بھی۔ کوئی شخص خدا کی ذات پر نعوذ باللہ یقین رکھتا ہو یا نہیں، مگر وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ زندگی کو موت کی امانت اور موت کو زندگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال موت ہو یا زندگی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرتی ہیں۔ کسی ایک کے انکار سے خود بخود دوسری کی نفی ہو جاتی ہے۔ سال ہر سال سے موت بڑے تواتر کے ساتھ زندگی کو نگلتی چلی آ رہی ہے، اور زندگی اس بات پر خوش ہے کہ ایک دن اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ سغرا عرف سگی کی بھی موت آئی تھی، اس لیے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت کی خبر صابر علی کے توسط سے مجھ تک پہنچی تھی۔ ان دنوں میں ضلع گجرات کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا اور سگی موضع سعید نگر کی رہنے والی تھی۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ لگ بھگ 1000 نفوس سے آباد سعید نگر میرے تھانے سے آدھے میل کے فاصلے پر واقع مغرب میں واقع تھا۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں نے اطلاع کنندہ صابر علی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک 15-16 سالہ خوبرو نوجوان بھی تھا۔ صابر علی نے درمیانے سائز کی داڑھی رکھی چھوڑی تھی۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد جب سوالیہ نظر سے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو صابر علی نے بتایا کہ وہ سگی کا چچا زادہ ایوب تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے صابر علی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، ہاں بھائی، صبح صبح کس معاملے نے تم لوگوں کو تھانے پہنچا دیا ہے؟ سگی نے خودکشی کر لی ہے تھانے دار صاحب، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس سگی کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے مختصر صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے سوال کیا، سگی سے تمہارا کیا رشتہ ہے صابر علی؟ جی میں تو پٹواری صاحب کا پڑوسی ہوں، اس نے جواب دیا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بیٹا ہے، سگی انہی کے گھر میں رہتی تھی، میں تو بس آ گیا تھا ساتھ جناب۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں سے ابھی میری شناسائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مشتاق پٹواری کا نام سن رکھا تھا میں نے، اگرچہ اس سے میری ایک بھی ملاقات نہیں تھی۔ وہ سعید نگر کی ایک معروف شخصیت تھا۔ میں نے صابر علی سے پوچھا، خود پٹواری صاحب کہاں ہیں؟ اس واقعے کی اطلاع دینے تو انہیں تھانے آنا چاہیے تھا۔ ابا جی گجرانوالہ گئے ہوئے ہیں، ایوب نے بتایا، وہ آج شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ صبح کا وقت تھا اور میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا۔ میں نے ایوب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، وہ اتنی صبح گجرانوالہ کیا لینے چلے گئے ہیں؟ وہ آج نہیں گئے، ایوب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے، ان کا رات کو گجرانوالہ میں رکنے کا پروگرام تھا۔ یہ بات انہوں نے جانے سے پہلے گھر میں بتا دی تھی۔ میں نے سگی کے موت کے حوالے سے 2-3 ضروری سوالات کیے، پھر ان لوگوں کے ہمراہ جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل امانت علی بھی میرے ساتھ تھا۔ سعید نگر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم پیدل ہی چلتے ہوئے گاؤں پہنچ گئے۔ آدھے میل کا فاصلہ ہوتا ہی کتنا سا ہے، باتوں باتوں میں کٹ گیا اور چند منٹ کے بعد ہم سعید نگر کے اندر تھے۔ اس گاؤں میں کم و بیش 250 گھر آباد تھے، جن میں سب سے نمایاں گھر تو چودھری فرزند علی کی حویلی تھی، جو غیر تحریری طور پر سعید نگر کا حاکم بھی تصور کیا جاتا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں صابر علی اور ایوب کی میت میں مشتاق پٹواری کے گھر پہنچ گیا۔ مشتاق پٹواری کا گھر خاصا کشادہ اور شاندار تھا، جس کا رقبہ 15 مرلے سے کم نہیں تھا۔ کراچی میں رہنے والے اسے 350 گز سمجھ لیں۔ اس رقبے کا زیادہ تر حصہ وسیع اور ریز صحن کی شکل میں کھلا ہوا تھا، جس کے وسط میں جامن کا ایک قداور اور چھتنا ور درخت استادہ تھے۔ ڈھکے ہوئے حصے میں ایک بیٹھک، 4 رہائشی کمرے، برآمدہ، غسل خانہ، باورچی خانہ اور ایک مویشیوں کا کمرہ شامل تھا۔ میری خواہش پر فوراً مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سغرا عرف سگی نے خودکشی کی تھی۔ موت کا منظر کسی بھی صورت خوشگوار نہیں ہو سکتا، لیکن سگی کے حوالے سے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی موت کا نظارہ دل دہلا دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ جب میری نگاہ پہلی مرتبہ اس کی لاش پر پڑی تو وہ کمرے کی چھت سے جھول رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا کسا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور گردن کی لمبائی میں نمایاں اضافہ نظر آتا تھا۔ پھندا بردار رسی کا دوسرا سرا چھت کے شتیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سگی کی لاش کمرے کے فرش پر کوئی 2 فٹ اونچائی پر لٹک رہی تھی، مطلب یہ کہ اس کے پاؤں اور کمرے کے فرش کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس جھولتی لٹکتی لاش کے قریب ہی فرش پر ایک 24 سٹول الٹا پڑا تھا۔ سٹول کے لفظ میں نے آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ایک سٹول نما سٹینڈ تھا جو عموماً مٹی کے گھڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اپنے پایوں اور بناوٹ کے لحاظ سے وہ ایک سٹول ہی دکھائی دیتا ہے، بس اسی کی ٹائپ مستہ نہیں ہوتی، بلکہ پانی والے گھڑے کو محفوظ سہارا دینے کے لیے اس کو چھٹکٹا نما بنایا جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل امانت اور مشتاق پٹواری کے صابر علی کی مدد سے سگی کی لاش کو بحفاظت نیچے اتار لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ سگی نے موسم کی مناسبت سے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش لڑکی تھی، عمر 23 اور 24 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اب کچھ باقی بھی نہیں بچا تھا۔
اس کی تمام تر خوبصورت اور رعنائی خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھت سے جھولتی ہوئی لاش کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ معائنے نے بھی میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی کو نپٹایا اور سگی کی لاش کو کانسٹیبل امانت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر پٹواری کی بیوی زلیخا نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، پٹواری جی کو تو آنے دیں، پھر سگی کی لاش کو آپ کیا پٹواری صاحب گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائیں گے؟ میں نے زلیخا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولی، وہ تو جی شام تک ہی گجرانوالہ سے واپس آئیں گے۔ میں شام تک ان کی واپسی کے انتظار میں لاش کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جب واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد زلیخا یا گھر کے کسی اور فرد نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں نے امانت علی کو حکم دیا کہ وہ سگی کی لاش کو لے کر فی الفور ہسپتال کی جانب روانہ ہو جائے۔ اوکے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں امانت علی کے جانے کے بعد زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا تاکہ اس اندوہناک واقعہ کی تفصیل جان سکوں۔ تھانے سے اس کی طرف آتے ہوئے راستے میں صابر علی سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق اس گھر میں کل 6 افراد رہتے تھے۔ پٹواری مشتاق، اس کی بیوی زلیخا، بڑی بیٹی نغمہ، نغمہ سے چھوٹے 2 بیٹے ایوب اور اسحاق، اور صغرا اور سگی۔ پٹواری مشتاق تو گجرانوالہ گیا ہوا تھا اور سگی عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ باقی 4 افراد اس وقت گھر کے اندر موجود تھے۔ میں نے زلیخا کے ساتھ میں بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں نے مناسب الفاظ میں سگی کو پیش آنے والے واقعہ پر اظہار افسوس کیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، زلیخا، مجھے پتہ چلا ہے سگی کافی عرصے سے تم لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی؟ جی، پچھلے 5 سال سے وہ ادھر ہی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اس کے ماں باپ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی 6 سال پہلے میرے جیٹھ یعنی سگی کے باپ کرم دین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا سگی کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ اس کی ماں خورشید بی بی نے اپنے خامد کی موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا تھا۔ ظاہر ہے سگی کو بھی کرم دین کے انتقال کا دکھ تھا، لیکن خورشید نے گویا اس واقعے کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی، پھر اضافہ کرتے بولی، اس کا دماغ الٹ گیا تھا، وہ بڑی بہکی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑتی گئی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ سگی اس وقت لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن خورشید کی حالت ایسی تھی کہ ان دونوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لہٰذا پٹواری جی اپنی بھابھی اور بھتیجی کو یہاں لے آئے تھے۔ لیکن میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خورشید تو مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ وہ بہت پہلے کہیں چلی گئی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پٹواری جی نے اپنے گھر لانے کے بعد حکیم سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کروایا تھا، لیکن 1.5 سال کے بعد علاج کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہوں گی کہ علاج جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اس کی دماغی صحت مزید بگڑتی چلے گی۔ آخری دنوں میں تو اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے، گردن مڑ جاتی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے اور منہ سے جھاگ بہنے لگتا۔ کئی بار تو اس کی زبان دانتوں تلے دب کر لہو-لہان ہو گئی تھی۔ یہ تو سیدھی سیادی مرگی کی علامات ہے، میں نے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بولی، حکیم جی نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن زلیخا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ خورشید بہت پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیا بتاؤں جی، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے باہر تو نکل ہی جایا کرتی تھی، لیکن اپنی گلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ ہم لوگ اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے، لیکن ایک دن وہ ایسی غائب ہوئی کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں سکی۔ بڑے افسوسناک انداز میں وہ بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے خورشید کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی تھی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولی۔ سعید نگر کیا، ہم نے پورا گجرات اور اس کے گاؤں دیہات چھان مارے تھے۔ پٹواری جی نے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کا گھر نہیں چھوڑا، لیکن یہ تمام تر تلاش بیکار ثابت ہوئی۔ خورشید کا کہیں پتہ نہیں، نشان نہیں مل سکا، اور آج تک یہ راز ہی ہے کہ وہ آخر گئی کہاں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اب دنیا میں بھی ہے یا نہیں۔ بڑے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ خورشید کی گمشدگی والے واقعے پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ سگی نے خودکشی کیوں کی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ رات کو تو وہ اچھی خاصی اپنے کمرے میں سوئی تھی، صبح جب ہم نے دیکھا تو وہ چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اس کو ہوا کیا۔ کیا سگی اس کمرے میں اکیلی ہی رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی، ہم نے یہ کمرہ سگی اور خورشید کو دے دیا تھا، اس نے بتایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اسی کمرے میں رہا کرتی تھی، پھر جب خورشید اچانک غائب ہوگی تو اس کے بعد سے کمرہ سگی کے استعمال میں ہی آ گیا تھا۔ باقی کمروں میں افراد خانہ کس حساب سے آباد ہیں؟ میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھ لیا۔ دیکھیں جی، یہ تو بیٹھک ہے ہماری،
جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتانے لگی۔ اسی لائن میں دیوار کے ساتھ 2 کمرے ہیں، ایک میں میرا بڑا بیٹا ایوب اور دوسرے میں نغمہ اور اسحاق رہتے ہیں۔ پھر رقبی دیوار کے ساتھ ان کمروں سے ملحقہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک میں پٹواری جی اور میں رہتے ہیں، دوسرے میں سگی کی رہائش تھی جہاں اس نے چھت سے لٹ کر پھانسی خود کو دی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، ایک کمرہ بیٹھک کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے جو کہ مال مویشی کے لیے مخصوص ہے، جہاں ہم اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ زرخیز کرتے ہیں، یا پھر سخت سردی اور بارش کے موسم میں جانوروں کو اسی کمرے کے اندر باندھ دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، زلیخا، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو سگی ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، لیکن صبح جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس سے تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میری تو مت ہی ماری گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سگی نے ایسی خطرناک حرکت کی کیوں ہے۔ زلیخا، ماشاءاللہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا تو تم بھی سمجھ سکتی ہو کہ کوئی انسان خواہ مخواہ تو اپنی جان نہیں لے لیتا، کوئی بہت بڑی مجبوری ہی انسان کو اپنی جان کا دشمن بنا لیتی ہے۔ جب کسی شخص کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسی سبب تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے سگی کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبب کے بارے میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ مجھے تو یہ اس کا پاگل پن ہی لگتا ہے۔ پاگل پن؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جی کہ وہ وضاحت کرتے بولی، انسان بیٹھے بٹھائے اپنی جان سے کھیل جائے تو اسے پاگل پن ہی تو کہیں گے۔ ویسے ایک بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کون سی بات؟ وہ میں نے خیزم انداز میں خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میں کچھ عرصہ سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ سگی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ اس نے بتایا وہ بہت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، بعض اوقات الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جھجھری لی تو میں نے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ آپ کو میں نے بتایا ہے نا سگی کی ماں خورشید کی دماغی کیفیت کیا رہی تھی۔ اس نے بتایا، سگی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح پاگل نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی۔ پھر اپنی بات کو مکمل کرتے بولی، سگی نے پاگل پن میں چھت سے لٹ کر اپنی جان دے دی ہے۔ میں چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہا، اس بات کا تو پتہ میں چلا ہی لوں گا کہ اس نے کون سے پن کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ تم فی الحال مجھے یہ بتا دو کہ گزشتہ رات اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ یا تلخ کلامی تو نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ ہم سب لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، نغمہ، ایوب اور اسحاق تو اسے اپنی سگی بہن سمجھتے تھے۔ ان چاروں کا کبھی آپس میں کسی بات پر بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں وہ چند لمحے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے خودکشی والے فیصلے میں سراسر اس کی اپنی مرضی شامل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا سنگین قدم کیوں اٹھایا۔ اس گھر میں تو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس حقیقت کو کھول دے گی کہ سگی نے کسی اندرونی یا بیرونی تکلیف کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس معاملے کے بارے میں اور کچھ جانتی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پٹواری جی کل گجرانوالہ گئے ہیں؟ پٹواری جی کب گجرانوالہ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے، آج رات تک وہ واپس آ جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے زلیخا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر تمہاری بڑی بیٹی نغمہ سے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ نغمہ کی عمر 20 سال تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ نغمہ سگی اور اس کے داخلی معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہوگی۔ میں ان کو بھیجتی ہوں جی۔ یہ کہتے ہوئے زلیخا بیٹھک سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب چلے گی۔ زلیخا کے بڑے بیٹے ایوب سے میں مل چکا تھا، وہ اپنے بیٹے صابر علی کے ساتھ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ اس سے چھوٹا اسحاق تھا جس کی عمر 12 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ان تینوں سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ کی جو سگی کی خودکشی پر کسی زاویے سے روشنی ڈال سکتی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے زلیخا کے گھر سے نکل گیا، پٹواری جی جب گجرانوالہ سے واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، باقی معلومات میں ان سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس واقعے نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا، پتہ نہیں کیوں رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ سگی کی موت کسی جنونی کیفیت یا فوری فیصلے کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں پٹواری مشتاق کے گھر سے باہر نکلا تو باہر گلی میں بھی لگ بھگ نصف درجن افراد کو جمع دیکھا۔ میں نے ان سے بھی ہلکی پھلکی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ لوگ میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے۔
میں صابر علی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ صابر علی کی عمر 30 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ پٹواری کا پڑوسی تھا، لہذا اسے سوالات کرنا خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، صابر علی تم کیا کرتے ہو؟ بس جی محنت مزدوری کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کس قسم کی محنت مزدوری؟ زیادہ تر تو میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی جو کام مل جائے انکار نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا جناب۔ تم پٹواری صاحب کے پڑوس میں کب سے رہ رہے ہو؟ میں تو جناب اس گھر میں 15-20 سال سے رہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ پوچھیں کہ پٹواری جی کب سے میرے پڑوس میں آباد ہیں؟ کیا مطلب صابر علی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری پہلے اور بعد میں پٹواری پہلے کہیں اور رہتا تھا؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہاں تو یہ لوگ 5-6 سال پہلے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ گھر دراصل پٹواری مشتاق کے بڑے بھائی کرم دین کا تھا۔ پہلے وہ خورشید اور سگی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پٹواری مشتاق نے بڑے بھائی کی موت کے بعد اسی کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بھتیجی اور بھابھی کو اپنے گھر میں لے جاتا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سر کو استباتی جنبش دی۔ پٹواری جی کا اپنا گھر بہت چھوٹا تھا، وہاں یہ سب لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں پٹواری جی ادھر ہی آ بسے تھے۔ ہمدردی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمدردی جتانے کا یہ خاصا منفرد اور انوکھا طریقہ ہے بھائی۔ وہ میرے اس تبصرے پر کچھ نہیں بولا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے تھانے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے تھانے کی 4 دیواری کے پاس رک کر اسے پوچھا، صابر علی، سگی کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، وہ متلامانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے خودکشی کی ہے جناب۔ خودکشی کی ہے؟ یہ تو اس کی چھت سے لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تم سے اس کی خودکشی کے سبب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سگی ایسا سنگین قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئی؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے تکنے لگا۔ اندازہ نہیں ہے تو اندازہ لگانے کی کوشش کرو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، میں اندر کے حالات جاننا چاہتا ہوں، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے اس پراسرار انداز اور انتہائی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، جی سمجھ رہا ہوں تھانے دار جی، اس کے پیچھے میں رضیہ کو لگاتا ہوں جی۔ رضیہ؟ یہ رضیہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ رضیہ میری بیوی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر ہے جناب۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بیوی کو اس مشن پر لگا دو اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے تم فوراً میرے پاس آ جانا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں خودکشی کی بہت سی وارداتیں دیکھی تھیں، لیکن سگی والے معاملے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ عجیب کیا تھا؟ میں سردست اسے کوئی نام دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ صابر علی کی فراہم کردہ معلومات نے میرے ذہن میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پٹواری مشتاق پہلے سعید نگر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ بیوی بچوں سمیت اس کے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں پر بھی یہی ظاہر کیا تھا، جیسا کہ صابر علی کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ عجیب و غریب نقل مکانی پٹواری نے اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں کی تھی، لیکن میرا اس ذہنی صنوعیت کی ہمدردی کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ مجھے تو پٹواری کے اس عمل کے پیچھے کسی گہری سازش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کسی ممکنہ سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن سردست مشکل یہ تھی کہ اس کہانی کے 2 بڑے کردار اب منظر عام پر نہیں رہے تھے۔ سگی کی پاگل ماں خورشید 3 سال پہلے کہیں غائب ہو گئی تھی اور سگی بھی اب عدم آباد کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گویا ایک پارٹی تو سرے سے غیر حاضر تھی۔ مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا دوسری پارٹی یعنی پٹواری اینڈ کمپنی ہی سے معلوم کرنا تھا، اور وہ بھی طریقے اور سلیقے سے۔ اس کام کے آغاز کے طور پر میں نے صابر علی کو ایک اہم ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اسے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے دیوار کی دوسری جانب کا احوال جاننا تھا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل امانت علی واپس آ گیا۔ میں نے امانت علی کو سگی کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھیجا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، میں نے سگی کی لاش کو ہسپتال پہنچا دی ہے، وہ میری نگاہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بولا۔ ابتدائی رپورٹ کل شام تک یا پھر پرسوں صبح مل جائے گی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، امانت تم تو مقامی ہو نا؟ جی ملک صاحب، اس بات میں گردن ہلاتے بولا۔ ہم لوگ پچھلی 3 پیڑھیوں سے ادھر سعید نگر میں ہی رہ رہے ہیں، میرے پر دادا کے زمانے سے۔ پھر تو تمہیں یہاں کے لوگ اور ان کے حالات سے پوری واقفیت ہوگی، میں نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، وہ فخریہ انداز میں گردن اٹھاتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں، کسی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟
فی الحال تو میری تمام تر توجہ سغرا اور سگی پر لگی ہوئی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے باپ کے انتقال کے بعد سگی اور اس کی ماں خورشید پٹواری مشتاق کے ساتھ رہنے لگی تھیں، اور وہ بھی اس طرح کہ پٹواری اپنے بال بچوں سمیت انہی کے گھر میں مقیم ہو گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے امانت علی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ پھر ٹھہر کر اس واقعہ کی تفصیل سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ کانسٹیبل امانت علی نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ صابر علی کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تفصیلی واقعہ ضرور تھے، لیکن اس میں کوئی نئی اور چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پٹواری مشتاق کی ہمدردی بڑی عجیب ہی نہیں ہے نا؟ بہت عجیب ہے جناب، وہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولا۔ پٹواری مشتاق کی اس حرکت تو بڑی باتیں بھی بنی تھیں۔ کس قسم کی باتیں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ پٹواری مشتاق نے بہت بڑا اور لمبا ہاتھ مارا ہے۔